الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً بے شک ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے نزول کو اپنی طرف نسبت دی اور بتایا کہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آسمانی کتابوں میں 4 کتابوں کا نام آتا ہے، توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ اس کے علاوہ صحیفے بھی نازل ہوئے جس کا ذکر قرآن میں آیا، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی جناب ابراہیم پر صحیفہ نازل ہوا، جناب موسیٰ پر صحیفہ نازل ہوا، تو نبیوں پہ صحیفے بھی نازل ہوئے۔ اور یہ کتابیں خاص طور سے اسلامی کتابیں، آسمانی کتابیں، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ توریت جناب موسیٰ کو دی گئی، انجیل جناب عیسیٰ کو دی گئی، زبور جناب داؤد پیغمبر کو دی گئی، اور قرآن ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ نے کسی اور کتاب کے لیے یہ اعلان یا یہ وعدہ نہیں فرمایا، لیکن قرآن کے لیے وعدہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ توریت، انجیل، زبور یہ بھی اللہ کا کلام تھا، لیکن اس کی حفاظت کا اعلان نہیں ہوا۔ اور آج بنام توریت، بنام انجیل دنیا کتابوں کو پیش کرتی ہے، کبھی اولڈ ٹیسٹامنٹ، کبھی نیو ٹیسٹامنٹ اور کبھی بائبل کے نام سے۔ لیکن اگر آج ہم یہودیت اور عیسائیت سے سوال کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس توریت کو پڑھیں جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ اس انجیل کا مطالعہ کریں جو جناب عیسیٰ لے کر آئے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ اس زبور کو پڑھیں جو جناب داؤد کو دی گئی تھی، تو کیا آپ ہمیں اوریجنل یہ کتابیں پیش کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں آج نہ توریت، نہ انجیل، نہ زبور اوریجنل لینگویج میں اوریجنل کتاب موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو آپ بتا دیں، نیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب پر ڈال دیں، فیس بک پر ڈال دیں، ہم سرچ کر لیں گے، نکال لیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس توریت کو پڑھیں جو جناب موسیٰ لے کر آئے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ اس انجیل کا مطالعہ کریں جو جناب عیسیٰ کو دی گئی تھی، ہم چاہتے ہیں اس زبور کو پڑھیں جو جناب داؤد لے کر آئے تھے۔ تو میرا چیلنج ہے کہ آج ان مسلک کے ماننے والے
اپنے ان کتابوں کو دنیا کے سامنے نہیں پیش کر سکتے، لیکن مسلمان پیغمبر کو آخری نبی ماننے والے، قرآن کو آخری کتاب ماننے والے، جب ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری کتاب کیا ہے تو ہم کہیں گے قرآن۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں آسمانی کتابوں میں آخری کتاب، ہم قرآن کو مانتے ہیں کلام الہی، ہم قرآن کو مانتے ہیں پیغمبر کی نبوت کا معجزہ، زندہ معجزہ۔ سارے نبیوں کے معجزے ان نبیوں کے ساتھ چلے گئے، لیکن پیغمبر کی نبوت کا معجزہ قرآن آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر کوئی کہے کہ ہمیں قرآن اوریجنل چاہیے تو ظاہر ہے کہ کون سا ایسا گھر ہے جہاں 2-4 قرآن نہیں نکل آئیں گے؟ کوئی کتاب اوریجنل نہیں ملے گی، لیکن قرآن ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا اعلان کیا۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ایک دوسرا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن میں اضافہ کیا گیا؟ جو آج حکومت سے اور سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن سے ان 26 آیتوں کو نکالا جائے، تو پہلے آپ مجھے یہ جواب دیں، کیا قرآن میں آیتیں بڑھائی گئی ہیں جو قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھی؟ یہ مجھے سوال، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یا قرآن سے حذف کرنے والوں سے سوال کر رہا ہوں جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکالا جائے جو بڑھائی گئی ہیں فلاں دور میں۔ تو میرا ثبوت یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ یہ اس زمانے میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پہلے اضافے کا ثبوت آپ فراہم کریں، پھر نکالنے کی بات کریں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اضافہ کیا گیا تو میں کہوں گا آپ سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ اضافے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مثل لے آنا، اس قرآن کے مقابلے میں کلام پیدا کر لینا، کلام بنا لینا، کلام کہہ دینا۔ قرآن تو پہلے ہی چیلنج کر چکا ہے کہ اس کے مثل لے آؤ، چند سوروں کا جواب لے آؤ، 10 سوروں کا جواب لے آؤ، ارے ایک ہی سورے کا جواب لے آؤ۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جن اور انس مل کر اگر چاہے تو قیامت تک قرآن کا جواب نہیں لا سکتے ہیں۔ تو قرآن معجزہ، اس کا جواب نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ کل ہوگا۔ تو جب قرآن کا مثل نہیں لا سکتے تو یہ 26 آیتیں آئی کہاں سے؟ یہ کون لایا؟ کس نے بڑھائی؟ اگر 26 آیتیں آئیں تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کا جواب آ گیا۔ آج تک کہ کسی نے دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ اور قرآن کا یہ دعویٰ اس کے مثل لے آؤ۔ ارے چھوٹے سے چھوٹا سورہ قرآن کا سورہ کوثر کہلاتا ہے۔ جب یہ مکے کے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کیا گیا تو اس دور کا بہت بڑا ادیب امراء قیس استاد الشعراء نے جب آ کر خانہ کعبہ پر چسپاں کلام کو دیکھا اور اس کی نظر سورہ کوثر پر پڑی تو اس نے کہا ھذا لیس کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو جب سورہ کوثر چھوٹا سے سورے کا جواب لانا ناممکن ہے تو 26 آیتوں تو بعد کی بات ہے۔ تو پہلے آپ یہ ثابت کریے کہ قرآن میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اضافہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کا جواب آ گیا، تو پھر اللہ کا دعویٰ معاذ اللہ کنڈم ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، رد ہو جائے گا۔ قرآن کا دعویٰ آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ ارے اگر آپ بہت بڑے ماہر ہیں، ماہر فن، تو آج آپ ایک سورہ لکھ کر کے دکھا دیں،
قرآن کا جواب دے. آج آپ سے میں چیلنج کر رہا ہوں 26 آیتوں کو نکالنے کی. بعد میں بات کریے گا ارے 3 آیتیں لکھ کر دکھا دے کہ یہ قرآن کے مقابلے میں ہے. تو جب آپ قرآن کا مقابلے میں چند آیتیں نہیں لا سکتے تو 26 آیتیں نکالنے کا مطالبہ کہاں سے آپ کر رہے ہیں؟ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ نہیں پاتے. قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آیتوں کو نکال دیا جائے. ارے بھائی قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ ان سے پوچھئے جو قرآن کے جاننے والے ہیں. ان سے پوچھئے کہ جن کے سینے میں علم قرآن ہے, جن کو قرآن نے کبھی راسخون فی العلم کہا ہے, جن کو کبھی ومن عنده علم الکتاب کہا ہے, جن کو کبھی اہل ذکر کہا ہے. یہ بتائیں گے قرآن کے بارے میں کہ قرآن کی آیتوں میں کیا ہے. پیغمبر کی بعثت کیوں ہوئی؟ اب ظاہر کے بھی کل 27 رجب تھی. سورہ جمعہ آپ برابر پڑھتے رہتے ہیں. اللہ نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا قبل لفی ضلال مبین. وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول مبعوث کیا. یتلو علیہم آیاتہ, جو آیات الہی کی تم پر تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ پیغمبر کا ذکر ہے. پیغمبر کو ان پڑھ اور جاہل ماننے والوں ذرا قرآن کی اس آیت کو تو پڑھو کہ اللہ پیغمبر کے لیے کیا ارشاد فرما رہا ہے. پیغمبر آسمانی کتابوں میں آخری کتاب کو لے کر آیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ, یہ منصب رسالت کا پہلا کام ہے کہ آیات الہی کی تلاوت کرنا. وَيُزَكِّيهِمْ, تمہارے نفسوں کو پاک کرنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. جاہل کتاب اور حکمت کی تعلیم نہیں دیتا ہے, وہ تعلیم دیتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہو. اگر قرآن عظیم الشان کتاب ہے, لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین, تو کتاب کا معلم بھی وہ ہوگا کہ جس کے پاس قرآن کا ہر خشک و تر ہے. پیغمبر اپنے دور میں معلم قرآن, اپنے دور میں قرآن کی تلاوت کرنے والے, کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والے. ظاہر کہ یہاں پر مضارع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. صرف پیغمبر کی حد تک بات نہیں ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ مضارع کے صیغے 2 زمانوں پر دلالت کرتے ہیں, حال اور مستقبل. کہا یہ جا رہا ہے کہ تلاوت کرتے ہیں, تلاوت کرتے رہیں گے, تزکیہ نفس کرتے ہیں, تزکیہ نفس کرتے رہیں گے, کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے رہیں گے. فیوچر کی بات کی جا رہی ہے, حال اور فیوچر, مستقبل اور پریزنٹ. تو اب ظاہر ہے کہ رسول کا زمانہ سن 11 ہجری پر تمام ہو گیا. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا, 13 سال مکے میں تبلیغ کی, 10 سال مدینے کے, 23 سال پر تبلیغی سلسلہ محیط ہے, 40 سال اعلان نبوت کے سے پہلے کے خاموش 63 سال کی زندگی. پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو کیا کار نبوت ختم ہو گیا؟ نہیں, اس کام کو جو پیغمبر کا کام تھا ان کے جانشینوں نے آگے بڑھایا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, پیغمبر کے بعد آیات الہی کی تلاوت, تزکیہ نفس اور کتاب اور حکمت کی تعلیم, یہ پیغمبر کے جانشینوں کے سپرد ہوئی. ہر دور میں, ہر زمانے میں انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا. یہ کون ہے؟ یہ صرف 12 امام ہیں. پہلے امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اور آخری امام جو پردے غائب میں ہے یہ
شریعت کے محافظ ہیں، جو دین کے محافظ ہیں، جنہوں نے قرآن کی گتھیوں کو سلجھایا، جنہوں نے مسائل کو حل کیا، بڑا آسان تھا کہہ دینا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، لیکن اس پر تم عمل نہیں کر سکے۔ کہا تھا، اس لیے کہا تھا کہ رسول کہہ رہے تھے کہ لاؤ قلم داماد، تاکہ میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں جس سے میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو، کیونکہ رسول پہلے کہہ چکے تھے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد الی الحوض۔ پیغمبر اپنی وصیت میں کہہ چکے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت جو میری طرف ہے۔ جو ان دونوں سے متمسک رہے گا وہ ہرگز گمراہ نہ ہوگا، اور قرآن میں اور اہل بیت میں کبھی جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر وارد ہو۔ تو جو پیغمبر نے زبانی اعلان کیا تھا، آخری وقت قلم داماد مانگ کر اسے تحریر لکھنا چاہتے تھے، تحریری صورت میں پیش کرنا چاہتے تھے، امت نے کہا کہ ہمارے لیے بس کتاب خدا کافی ہے۔ معاذ اللہ ان کے اوپر زیان کی کیفیت آ گئی۔ پیغمبر غضبناک ہوئے، اپنی وزن سے صحابہ کو نکال دیا، اٹھا دیا، روز نکل جاؤ یہاں سے۔ عزیزوں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ان کو کتاب خدا کافی نہیں تھی اور نہ بعد میں کافی ہو سکی بغیر اہل بیت کے۔ ظاہر کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، چند جملے عرض کرنا ہے۔ دوسرا دور خلافت، احکام قرآن۔ احکام قرآن، اگر آپ کی سمجھ میں قرآن مجید کے احکامات نہ آئیں تو آپ آیات سے انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کی سمجھداری کتنی بڑی ہے جو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ لہذا آپ کو ان لوگوں سے رجوع کرنا ہے جو قرآن کے جاننے والے ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں، جو اہل ذکر ہیں، جو ومن عنده علم الکتاب کا مصداق ہیں۔ وہ اگر آپ کو جواب نہ دے سکے تب آپ کوئی مسئلہ اٹھائیں۔ لہذا قرآن کی آیات بغیر اہل بیت کے، رسول کے بعد آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ احکامات کو سمجھنا ہے، ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ قرآن میں سزائیں معین ہیں۔ قرآن کی سزا اس لیے نہیں ہے کہ انسانیت پر ظلم کیا جائے، قرآن کی سزا اس لیے ہے تاکہ زمانے سے ظلم کا خاتمہ ہو۔ ظلم کے لیے سزائیں نہیں ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے سزائیں ہیں۔ آج معاشرے میں عورتوں پر اتیاچار ہو رہا ہے، آئے روز اخبارات میں ریپ کے واقعات آتے ہیں، حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، پھانسی کی سزا کا حکم سنایا جاتا ہے پھر سزا نہیں دی جاتی۔ اسلام نے ریپ کی سزا کیا معین کی ہے؟ سورہ نور میں جا کر دیکھیں، قرآن زنا کرنے والوں کو سزا جو دے رہا ہے وہ ہے سنسار کر دیا جائے، اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ یہ سنسار اس لیے کیا جائے تاکہ آئندہ یہ حرکت نہ ہو، لوگ برائیوں سے باز آ جائیں۔ جب سنسار کیا جائے گا اور مجمع دیکھے گا تو اس سے عبرت حاصل کرے گا۔ اگر قانون پر عمل ہوگا تو گناہ سے لوگ بچیں گے، اور اگر قانون پر عمل نہیں ہوگا تو گناہ میں اضافہ ہوگا۔ چھوڑو، دیکھو کون سزا دیتا ہے، کون سولی دیتا ہے، کون پھانسی پر چڑھاتا ہے۔ لہذا پھانسی پر اگر چڑھایا جانے لگے تو ریپ کرنا لوگ بھول جائیں، گناہ کے خوف سے، سزا کے خوف سے گناہ کرنا بھول جائیں۔ تو اسلام نے، شریعت نے سزا اس لیے رکھی
تاکہ انسان گناہوں سے بچے۔ اللہ بہت بڑا رحمان و رحیم بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ گناہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، شرط کیا ہے؟ 4 گواہ معین کیے گئے، یا تو گناہ کرنے والا خود اقرار جرم کرے، اور جب خود اقرار جرم کر لے تب اس کو سزا سنگساری کی دی جائے، اور اگر خود وہ اقرار جرم نہیں کر رہا ہے تو کم سے کم 4 یعنی 2 گواہیاں کافی نہیں ہے زنا کی، ریپ کی، 4 گواہ، 2 گواہ، 3 گواہ بھی کافی نہیں ہے۔ جب تک 4 گواہ نہ ہو سنسار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے۔ جب تک 4 گواہ نہ ہو جائیں اس وقت تک کہ سنسار نہیں کیا جا سکتا۔ یا تو اقرار جرم کر لے تب سزا دی جائے گی، جب 4 گواہ ہو پورے جنہوں نے چشم دید اس عمل کو دیکھا ہو۔ خلیفہ دوم کے دور میں ایک عورت آتی ہے جس کا وہ گناہ ثابت ہو گیا کہ اس نے زنا کی ہے، گناہ ثابت ہو گیا، حاکم نے سزا سنا دی کہ اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اتفاق سے وہ عورت حاملہ تھی، پیٹ میں اس کے بچہ آ چکا تھا۔ عمر نے سنساری کا حکم دے دیا، عورت کو سنسار کیا جانے والا تھا۔ مولا علی کا پیغام پہنچا کہ تم اس عورت کو جو سنسار کر رہے ہو تو اس بچے کا کیا قصور ہے جو اس کے پیٹ میں ہے؟ یہ گناہ عورت نے کیا ہے، عورت سزا کی مستحق ہے، لیکن اس کے پیٹ میں آنے والا بچہ اس سزا کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اب خلیفہ کے ہوش اڑ گئے، یہ بات تو علی صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ سنسار اس عورت نے کیا ہے، سزا اس عورت کو ملنا چاہیے، لیکن یہ بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے اگر سنسار کیا جائے گا تو اس عورت کے ساتھ یہ بچہ بھی سنسار ہو جائے گا، بچہ بھی مر جائے گا۔ یا علی پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا اس عورت کو اتنے دن محفوظ رکھو کہ یہ ڈیلیوری کر لے، بچہ جن لے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب اس کو سنسار کیا جائے۔ مولا علی نے حکم میں تبدیلی کا مشورہ دیا، اسے فوراً سنسار نہ کیا جائے، ٹھیک ہے اس کا جرم ثابت ہو گیا، یہ سنساری کی مستحق ہے، اس نے ریپ کیا تھا، اس نے زنا کروایا تھا، لیکن یہ بچہ جو اس کے نتیجے میں اس کے بطن میں آیا ہے یہ گناہگار نہیں ہے، لہذا اسے سنسار نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک کہ یہ پیدا نہ ہو جائے اس عورت کو سنسار نہ کیا جائے۔ عمر نے کہا لولا کا علی لا ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کہا تو آپ نے تھا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، لیکن علی کے بغیر کتاب خدا آپ کو کافی نہیں ہو سکی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چیز اور اس کے بعد مسائل۔ قرآن میں چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، ید، ہاتھ کاٹنا۔ ظاہر ہے کہ چور کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ وہ چوری نہ کرے، اور جب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے، اور عبرت حاصل کریں گے تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوگا کہ اگر ہم نے چوری کی تو ہمارا بھی یہی حشر ہوگا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اب اسلام کی سزائیں گناہوں سے بچانے کے لیے ہیں، گناہوں میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ نہ سوچو کہ اسلام سزا دے رہا ہے، یہ دیکھو کہ اسلام اس قانون کے ذریعے سے کتنا کنٹرول کر رہا ہے برائیوں پر۔ چور کو سزا دی جائے، ید، ہاتھ کاٹنا، ہاتھ کا اطلاق اس پور سے لے کر اور شانے تک ہوتا ہے، یہ کہلاتا ہے ید عربی میں، ید، ہینڈ۔ اس ہاتھ کے اندر پارٹس ہیں،
اوروں کے اوپر ناخون، یہ 3 پورے ہو گئی، ناخون ہو گیا، اس کے بعد یہ ہتھیلی، یہ ہتھیلی کی پشت، یہ گٹا، یہ کلائی، یہ کونی، یہ بازو، یہ شانہ، یہ ایک ہاتھ کے اتنے پارٹس ہیں، لیکن قرآن میں صرف آیا ہے ید، ہاتھ کاٹ دیا جائے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ مولائے کائنات کے دور میں ایک چور آیا تھا جس نے اقرار جرم کیا تھا اور علی سے کہا تھا یا علی آپ مجھے پاک کر دیں، سزا دیں، تاکہ میں دنیا کی سزا بھگت لوں، آخرت کی سزا سے پاک ہو جاؤں۔ تو مولا علی نے اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹوائی تھی۔ یہ مولا علی کا عمل ریکارڈ تاریخ میں محفوظ ہے، ریکارڈ ہے۔ اب زمانہ بڑھتا رہا، نقلی امام بنتے رہے، ابو حنیفہ آئے، ابو حنیفہ امام اعظم کہلائے، امام احمد بن حنبل آئے، امام شافعی آئے، امام مالک آئے، 4 امام فقہ کے بن گئے۔ لیکن عزیزوں یہاں 4 ہے تو چاروں میں اختلاف ہے، ہمارے کیا 12 ہے تو 12 میں اتحاد ہے، ہمارے کیا 12 ہے تو 12 میں اتحاد ہے، آپ کیا 4 ہے تو چاروں میں اختلاف ہے۔ اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو آج حکومت ہند دخل اندازی آپ کے قانون میں نہیں کرتی۔ یہ جو آپ کیا فارمولہ طلاق کا ہے، طلاق 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 کہا اور طلاق بین ہو گئی، جس کی وجہ سے عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے اور حکومت کو دخل اندازی کرنا پڑی اور اس قانون کو روکنا پڑا۔ عزیزوں شیعہ مسلک میں یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے کیا فقہ پر کسی نے آج تک اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ہمارے کیا زبان سے طلاق طلاق کہنے سے طلاق ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بھی اگر آپ طلاق کہہ دیں تو آپ کی بیوی طلاق شدہ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ قرآن میں سورہ طلاق موجود ہے، میں کم سے کم قرآن پر تو عمل کریے۔ کیا قرآن نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کو غصہ آ جائے اور آپ بیوی سے کہہ دیں طلاق 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 اور طلاق ہو گئی اور وہ طلاق بین بھی ہو گئی، وہ حلالہ کرے اور اس کے بعد دوسرا شوہر کر کے اس سے طلاق لے، پھر پہلے شوہر سے عقد کرے؟ یہ حلالہ اور طلاق یہ آپ کیا ہے، ہمارے کیا نہیں ہے، لیکن شرائط کے ساتھ ہے۔ ہمارے کیا طلاق کب ہوتی ہے؟ عورت پاک ہو، نجاست کی حالت میں طلاق نہیں ہوگی۔ عادلین عادلین کے سامنے، شاہدین کے سامنے صیغہ طلاق جاری کیا جائے گا۔ مرد کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہہ دے طلاق طلاق اور طلاق ہو جائے، جب تک 2 عادل 2 شاہد نہ ہو جن کے سامنے صیغہ طلاق جاری ہو، عورت پاک ہو تب طلاق ہوگی، ورنہ 1000 مرتبہ بھی طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوگی۔ یہ طلاق آپ کو مبارک، آپ کے نکاح بھی بڑے پودے ہوتے ہیں اور آپ کے طلاقیں بھی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہیں، یہ سب آپ کو مبارک ہو۔ ہمارے کیا یہ شیعہ مسلک میں فقہ جعفریہ میں یہ سب نہیں ہے۔ تو چور کی سزا ہاتھ کاٹنا عالم اسلام میں، شیعہ لاء میں، مسلمان اسلامی لاء میں، قرآن اسلام کہہ رہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ مولا علی سے لے کر 9 امام تک 9 اماموں کا دور گزر گیا۔ اب معتمد عباسی کا دور ہے، عباسی بادشاہ ہے، 9 امام کی امامت کا زمانہ ہے۔ ایک چور آ جاتا ہے، چور کو سزا دینی ہے۔ بادشاہ نے درباری علماء سے پوچھا بتاؤ چور کو سزا کہاں سے دی جائے، ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ ہر زمانے میں درباری علماء ہوئے، آج کے دور میں بھی درباری علماء ہیں، ہر دور میں رہیں گے۔ کچھ علماء حق ہوتے ہیں اور کچھ علماء درباری علماء ہوتے ہیں۔ تو کل معتمد عباسی کے دور میں درباری علماء سے بادشاہ وقت سوال کر رہا تھا کہ بتاؤ چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ کسی نے کہا گھٹے سے، کسی نے کہا کلائی سے، کسی نے کہا گونی سے۔
مختلف علماء کی آرا رائے سامنے آئی. بادشاہ کنفیوز ہو گیا کہ یہ تم لوگ تو ایک مسئلے میں الگ الگ رائے دے رہے ہو، اب میں کس کے کہنے پر عمل کروں، کس کی فقہ پر عمل کروں؟ چور کو سزا دینی ہے، ہاتھ کاٹنا ہے، ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ ایک قول ہو، اختلاف نہ ہو. اب امام سے پوچھا گیا اے فرزند رسول آپ بتائیں. امام نے کہا کہ تم کو انہوں نے تو بتا دیا ہے، اب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں آپ بتائیں، آپ بتائیں. جب بادشاہ کا اصرار بڑھا تو امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی جائیں. اب ظاہر ہے کہ مولا علی کے دور میں چور کی بائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹ چکی تھی، لیکن دلیل سامنے نہیں آئی تھی. اب چونکہ یہاں تک علماء کا دور آ گیا، فقہ کا دور آ گیا، امام فقی کے فقہ کے امام پیدا ہو گئے، اختلاف مسائل میں پیدا ہو گیا. لہذا اب جب امام نے یہ کہا کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی جائیں تو ان علماء نے جنہوں نے مختلف نظریے پیش کیے تھے امام سے دلیل پوچھی. مولا علی سے کسی نے دلیل نہیں پوچھی تھی. اب یہاں نوے امام سے دلیل پوچھی جا رہی ہے کہ اے تقی جواب یہ بتائیے کہ یہ آپ نے جو کہا بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی جائیں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فتوے کی دلیل کیا ہوتا ہے؟ فتوے کی دلیل ہے قرآن. کوئی بھی فتویٰ اگر پیش کرے فقیہ تو اس کی دلیل میں قرآن ہو یا حدیث ہو، یہ دو چیزیں دلیل میں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز تیسری نہیں مانی جائے گی. امام سے پوچھا گیا کہ آپ کس بنیاد پر بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں، دلیل کیا ہے؟ تو امام نے پہلے قرآن کوٹ کیا، سورہ الجن کی آیت پیش کی، انا مساجد للہ، بے شک مقام سجدہ اللہ کے لیے ہے. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن. انا مساجد للہ، مقام سجدہ اللہ کے لیے ہے. امام نے قرآن پیش کر دیا. پھر فرماتے ہیں حدیث، اب حدیث کوٹ کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اعضائے سجدہ 7 ہیں. اعضائے سجدہ 7 ہے، یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو اعضائے سجدہ زمین پر جو ٹیکنا واجب ہے وہ 7 اعضائے سجدہ، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں پیر کے گھٹنے، دونوں انگوٹھے کے سرے اور 7ویں پیشانی. جب یہ 7 اعضاء آپ زمین پر رکھ لیتے ہیں سجدے میں تب آپ ذکر سجدہ شروع کرتے ہیں. امام نے 2 دلیلیں دی، ایک قرآن کی دلیل انا مساجد للہ، مقام سجدہ بے شک اللہ کے لیے ہے. پھر حدیث کوٹ کی کہ اللہ کا رسول فرمانا ہے کہ مقام سجدہ 7 ہے. اب امام فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے، گٹے سے، کلائی سے، کونی سے، شانے سے، تو اعضائے سجدہ میں کمی آ جائے گی. لیکن اگر بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی گئیں تو سزا بھی چور کو دی جائے گی اور اس کا اعضائے سجدہ بھی باقی رہے گا. یہ اس لیے کہا گیا کہ چور کو بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی جائے تاکہ ہاتھ بھی کٹ جائے، سزا بھی دی جائے اور اعضائے سجدہ بھی باقی رہے. یہ ہے اہل بیت. قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو آپ اہل بیت کے ذریعے سے سمجھیے. عدالت میں جا کر کافروں سے اس بات کا مطالبہ نہ کیجیے کہ تم قرآن سے آیتوں کو نکالو. پہلے یہ ثابت کیجیے کہ قرآن میں بڑھایا گیا ہے اور قرآن میں بڑھایا جا نہیں سکتا، اس لیے کہ بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا مثل لے آیا کوئی لے آیا اور قرآن کا مثل قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا.
اب یہ کہ آپ کی سمجھ میں اگر قرآنی آیات نہیں آتی ہیں تو آپ اہل بیت کی طرف رجوع کریں، ان علماء سے پوچھیں جو قرآن کو جاننے والے ہیں، وہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھائیں گے۔ صلوات محمد بس حدیث، اور کسی کو حق بھی نہیں ہے وہ کسی کی دھارمک پستک میں کوئی رد و بدل کرے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی بھی مسلک کے انسان کو عدالت کو حق نہیں ہے۔ پوری دنیا کا میں چیلنج کروں، کسی پوری دنیا میں کوئی حکومت قرآن کی ایک آیت کو بھی ہٹا نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت اماموں کے ذریعے سے، ہر دور میں اماموں نے قرآن کی حفاظت کی، اپنا گلا کٹا دیا، قرآن پر آج نہیں آتا۔ حسین نواز رسول گردن کٹ گئی، نو کے نیزہ کی بلندی سے قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے تھے کہ دیکھو ہم حافظ قرآن ہیں، ہم قرآن کو مٹنے نہیں دیں گے۔ یہ تھے حسین رسول کا نواسہ، جن کی یزید نے اپنے دور کے سخت ترین انسان نے، جو بچوں کے خون کو بہا رہا تھا، 6 مہینے کے علی اصغر کو جس نے ذبح کروا دیا تھا، حسین کا سر سجدے کی حالت میں ایک دم سے جدا ہوا، لیکن سر حسین نے نو کے نیزہ کی بلندی سے تلاوت قرآن کر کے بتایا کہ ہمارا سر کٹ سکتا ہے لیکن قرآن ہم سے جدا نہیں ہو۔ بس عزیزوں، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ آج 28 رجب، آج رسول کا نواسہ مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ یزید کا خط مدینے کے حاکم کو آیا، ولید، کہ حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے، اگر حسین انکار بیعت کرے، انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ حسین نے انکار کیا، حسین نے مدینہ چھوڑنے کے لیے تیاری کر 28 رجب کو تاریخ کی کہ جب ہمارا امام مدینہ چھوڑ رہا۔ تفصیلات مجھے نہیں بیان کرنا ہے۔ رسول کا نواسہ قبر رسول پہ آیا، بڑی بےتابی کے ساتھ آ کر اپنے کو قبر رسول پر گرا دیا۔ نواسہ نانا کی قبر پر روتا رہا، گریا کرتا، اتنا گریا کیا کہ حسین کو غش آ گیا۔ شام میں دیکھا رسول خدا تشریف لائے، نواسہ نانا سے کہتا ہے نانا مجھے اپنے ساتھ قبر میں لے لیں، یہ امت والے مجھے اب رہنے نہیں دیں۔ رسول خدا نے تلقین کی، بیٹا حسین صبر کرو، ابھی تمہیں اس راستے میں بڑے مسائل برداشت کرنا۔ حسین کی وش سے آنکھ کھلی، نانا کی قبر کو سلام کیا، ماں کی لحد پر آئے، اے اماں خدا حافظ، بھائی کی قبر کے پر آئے، بھیا حسن خدا حافظ، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، نانا مدینے سے جا رہا ہوں، کوئی چراغ جلانے والا نہیں رہا۔ حسین نے قافلے کو تیاری کا حکم دیا، قافلہ کربلا سے مدینے سے چلنے کے لیے تیار ہوا۔ بہت سی روایتیں ہیں اس موقع پر، لیکن میں سب کو ترک کر رہا ہوں۔ بس عزیزوں، ایک روایت اور مجلس تمام۔ جناب ام سلمہ رسول کی بوڑھی زوجہ حسین کی نانی ایک دفعہ عصا کے سہارے سے آتی ہے، بیٹا حسین ہم نے سنا ہے کہ تم عراق کی طرف جا رہے ہو۔ کہا کہ ہاں نانی میں عراق جا رہا ہوں۔ کہا کہ بیٹا عراق نہ جاؤ۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ تمہارے نانا کہا کرتے تھے جب حسین عراق جائیں گے تو زندہ واپس نہیں۔ کہا نانی مجھے معلوم ہے، میں کہاں مارا جاؤں گا، میرے ساتھ کون لوگ قتل ہوں گے، مجھے کون قتل کرے گا؟ کیا آپ اس زمین کو دیکھنا چاہتی ہیں جہاں پر ہمارا خون بہا گا؟ کہا کہ بیٹا تمہارے نانا نے کربلا کی زمین کے بڑے فضائل بیان، زیارت کرا دو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک دفعہ امام نے زمینوں کو اشارہ کیا، دنیا کی زمینیں پست ہوئی، کربلا کی زمین بلند ہوئی، تاکہ نانی یہ وہ زمین کربلا ہے جہاں فرات کا پانی موجیں مار رہا ہوگا، لیکن میرا خانوادہ پیاس سے تڑپ رہا ہوگا۔ اے نانی
علی یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کے سینے پر برچی لگے گی، جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا، جہاں عباس کے بازو کٹیں گے، جہاں علی اصغر کے گردن پر تیر پڑے گا۔ اے نانی یہاں یہ مقام ہے جہاں پر میرا سر تن سے جدا ہو۔ یہ کہنے کے بعد امام نے ہاتھ بڑھایا، تھوڑی سی خاک کربلا اٹھائی اور جناب ام سلمہ سے کہا اے نانی ایک شیشے میں اس کو محفوظ کر لے۔ ایک جبرائیل کی لائی ہوئی خاک کربلا تھی جو نانا نے آپ کو دی ہے، اور ایک میں خاک کربلا آپ کو دے رہا ہوں، یہ دونوں خاک آپ محفوظ کر لیں۔ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لیے کہ آپ کا نواسا حسین مارا گیا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین مدینہ چھوڑ کر عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو والد کربلا ہوئے۔ 7 محرم سے پانی بند ہوا، شب عاشور 1 رات کی مہلت حسین نے لی۔ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشورہ تک حسین کے اصحاب و انصار درجہ شہادت پر فائز ہوتے رہے۔ بس عزیز و مجلس تمام ہو گئی۔ جب ہنگام عصر آیا تو جناب ام سلمہ ہی کی روایت پر میں مجلس تمام کر رہا ہوں، ام سلمہ کہتی ہے کہ جب سے میرا نواسا مدینے سے گیا تھا تو میرا طریقہ یہ تھا کہ روز صبح کی نماز کے بعد میں آتی تھی، الماری کو کھولتی تھی اور خاک کربلا کو جو شیشوں میں رکھی ہوئی تھی اس کو دیکھتی تھی، اور جب میں اس خاک کو خاک پاتی تھی تو دل کو ڈھارس ہو جاتی تھی کہ ابھی میرا نواسا زندہ ہے۔ دل میرا مطمئن ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ زمانہ بڑھتا رہا، مہینے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ روز عاشورہ میں نے صبح کی نماز کے بعد خاک کربلا کو دیکھا تو وہ خاک تھی۔ ہنگام عصر کے وقت مجھ پر بیدار خواب غشی طاری ہو، خواب سو گئی میں۔ اس خواب کی حالت میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے، سر برہنہ ہے، پاں برہنہ ہے، ہاتھوں میں 2 شیشے ہیں جس سے خون تازہ ابل رہا ہے۔ میں نے کہا اے رسول یا رسول اللہ، یہ آپ کی میں آج کیفیت دیکھ رہی ہوں، آخر کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ام سلمہ تمہیں نہیں معلوم، ارے میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ خواب کے ذریعے سے ام سلمہ کو حسین کی شہادت کی خبر سب سے پہلے رسول نے دی۔ میں کربلا سے آ رہا ہوں، ایک شیشے میں حسین کا خون ہے، ایک شیشے میں اصحاب حسین کا خون ہے۔ میرا لال حسین کربلا میں مارا گیا۔ اسما جناب ام سلمہ کہتی ہے میں خواب سے بیدار ہوئی، دوڑی بھی آئی، اب جو آ کر الماری کھولی تو دیکھا وہ شیشے میں خاک کربلا جو رکھی ہوئی تھی، اب وہ خاک نہیں ہے، اس میں خون تازہ جوش مارا۔ میں نے کہا کہ یا حسین، یا حسین کا نعرہ بلند کیا، خاک پر گری بے ہوش ہو گئی۔ ام سلمہ کو غش آ گیا۔ جب خواب سے بیدار ہوئی، عصا کے سہارے جناب صغرا کے گھر آئیں، دیکھیں بیٹی پر کیا گزر گئی۔ اب جو آ کر دیکھا تو جناب صغرا سینے خانہ میں بیٹی پڑی ہوئی ہے، ہاتھ سر کے بال دھونے ہوئے، ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، اے پروردگار تو میرے بابا کو زندہ و سلامت پہنچانا۔ ارے ابھی صغرا دعا کر رہی تھی، کیا دیکھا ایک طائر سفید آیا ہے جس کے پروں پر خون حسین بھرا ہوا ہے۔ زبان بے زبانی میں گویا صغرا تم کس کا انتظار کر رہی ہو؟ ارے تمہارا بابا مارا گیا، انا قتل حسین کے کربلا وانا ذریعہ حسین کے کربلا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما بعملہ۔ پروردگار عالم مجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے، اور اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرام، ماتمدار مظلوم کربلا، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرمائے، جو لوگ قرضدار ہیں ان کو بار قرض عطا فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔
جو مومنین قائد ان کو رہائی مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار ایمان کے ناصر مددگاروں میں کرنا۔ پروردگار عالم اس مجلس کا ثواب جو مرحوم نے اشارِ ثواب کے لیے لان بتائے، سب کی روح کو اور جملہ مرحوم مومنات کے لیے اس کو ان کی روح کو پہنچے۔ آپ خدا سورہ علم سورہ توحید کا فرما کر ساتھ